بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعنهم قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعنهم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں. ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے. اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے. آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات کرنا اور جو بات بیان کرنی ہے وہ آسان ہو جائے گی. گزشتہ زمانوں کے اندر ایک بادشاہ سلامت تھے. بادشاہ سلامت کو تلواریں رکھنے کا، چلانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور تیز تلوار، خوبصورت تلوار، مہنگی تلوار، چمکدار تلوار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. اللہ کی شان ایک دن رات کو سونے کے لیے آرام گاہ میں کمرے میں گئے تو تلوار کو دیوار کے اندر لگی ہوئی الماری کے اوپر رکھ دیا اور آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. اب جب صبح آنکھ کھلی تو شاہی لباس پہنا اور تلوار لٹکانے کے لیے اٹھانے لگے. تلوار ہاتھ سے سلپ ہوئی، منہ پر آ کر لگی اور ناک کٹ گئی، ناک نیچے جا کر گر گئی. بادشاہ سلامت کی ناک کٹ جائے تو مذاق تو نہیں ہے. چنانچہ تکلیف، پریشانی یقینی اعتبار سے ہے. اگر کسی بندے کی ناک نہ ہو تو تصور کیجئے کتنا خوفناک چہرہ. اور پھر وہ بادشاہ سلامت ہے، مہینہ 2 مہینے علاج کروایا لیکن ناک ہے، ناخن تو نہیں کہ اوکر اور آ جائیں گے، یہ تو واپس نہیں آتی. اللہ کی شان تکلیف ختم ہوئی، جیسے کیسے کر کے دربار کے اندر گیا تو وہاں پر وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وزیر کی نگاہ جیسے ہی بادشاہ سلامت پر پڑی کہ کٹی ہوئی ناک ہے، اس کی ہنسی نکل گئی. جب وزیر ہنسا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میری تذلیل کی، حکم دیا اس کی بھی ناک کاٹ دو. وزیر صاحب کی بھی ناک کاٹ دی گئی. اب بادشاہ بھی نک کٹا اور وزیر بھی نک کٹا. اللہ کی شان درباری آئے اگلے دن، دربار لگا، عوام کا مجمع تھا. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ بھی نک کٹا، وزیر بھی نک کٹا، ان سب کی ہنسی نکل گئی. بادشاہ کو اور وزیر دونوں کو غصہ آیا اور کہا کہ ان سب کی ناک کاٹ دیجئے. سب کی ناک کاٹ دی گئی. اب پورا محلہ نک کٹا. بادشاہ کی طرف سے آرڈر پاس ہو گیا اب کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کی ختنہ بعد میں کرنی ہے، پہلے اس کی ناک کو کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، پورے علاقے کے اندر ٹرینڈ بن گیا، قانون بن گیا. اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا ختنہ بعد میں ہوتی، ناک پہلے کاٹی جاتی.
یہاں تک کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جیسے ختنہ کرنا ضروری ہے تو لڑکے کی ناک کاٹنا بھی ضروری ہے، ایک حصہ بن گیا نا معاشرے کا۔ اللہ کی شان بات آئی گئی ہوگی، ایک معمول بن گیا کہ جو بھی پیدا ہوگا لڑکا تو ناک بھی کاٹیں گے اور ختنہ بھی کریں گے۔ کافی عرصے کے بعد اللہ کی شان کسی دوسرے ملک کا کوئی تاجر ان کے علاقے میں آ گیا، وہ تو ناک والا تھا، یہ سارے کے سارے اس کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گئی، ایک دوسرے کو وہ دیکھو ناک والا آ گیا، وہ دیکھو ناک والا آ گیا، ہر ایک وہ ناک والا، وہ بڑی ناک والا، وہ چوڑی ناک والا، وہ لمبی ناک والا، سارے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کام کی بات پہ آتے ہیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے اس میں قصور کس کا ہے، آنے والے کا یا مذاق اڑانے والوں کا؟ مذاق اڑانے والوں کا، کیونکہ فطرت میں اللہ نے ناک رکھی ہے، وہ بندہ صحیح ہے۔ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ایک غلط راستے پر یا معلومات کا فقدان ہونے کی وجہ سے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گویا کہ یہ غلط ہیں، وہ صحیح ہے۔ ان کا مذاق اڑانا، ان کا طنز کرنا، ان کا اس پر ہوٹنگ کرنا، لان تان کرنا، یہ کسی بھی طور پر بنتا نہیں ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب آتے ہیں کام کی بات کی طرف، جو بات اہم ہے، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بحیثیت پیغمبر کے 23 سال زندہ رہے۔ ان 23 سالوں کے اندر ہمارے نبی نے ہمیں قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے اس کے ساتھ پیش آنے والے معاملات سے آگاہ کیا۔ بحیثیت مسلمان جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں اقرار ہے اللہ کی ساری باتوں کو مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس میں اس بات کا اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سارے طریقوں کو اپناؤں گا۔ اب ایک بندہ اللہ کے سارے احکام پورے نہیں کر سکتا، نبی کا سارا طریقہ نہیں اپنا سکتا، لیکن نیت تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اللہ کا حکم ہے جہاد کرنا، کیا ہم میں سے کسی نے جہاد کیا؟ بولو، لیکن ایمان ہمارا ہے اگر جہاد کا موقع آئے گا تو کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، نبی نے جہاد کیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو نہیں کیا، نہ ہمارے باپ دادا نے کیا، لیکن ہمارا ایمان ہے اگر موقع آئے گا اللہ کا حکم سمجھ کر نبی کے طریقے کے مطابق جہاد کریں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی یہ شریعت کے مکمل احکامات کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے ایک کام ہم کرتے نہیں اور اگر اس کا انکار کر دیا تو ہم کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اقرار کی وجہ سے بھلے کام نہ کریں ہم کافر نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ ہے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کو مانتا ہے، وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اتنی بات واضح جی۔ اگلی بات سمجھیے، ہمارے نبی نے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے اپنی نبوت کے ذریعے سے، اپنی سنت کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ ان تمام طریقوں کو اپنانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب کیا کریں جی؟ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جو طریقہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اسی پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں اور اس طریقے کے علاوہ دیگر طریقوں کو غلط کہیں تو یہ تو حرام ہو جائے گا، نبی کے طریقہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت کہ جتنا ہم سے ہو سکے نبی کے طریقے کو فالو کریں، اس پر عمل کریں اور باقیوں پر ایمان رکھیں کہ وہ بھی صحیح لیکن میرے لیے آسان یہ والا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم حرمین شریفین کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کئی چیزیں نظر آتی ہیں،
کوئی ایسے کر کے، ہاں کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، کوئی یہاں پر باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ بالکل نیچے کر دیتا ہے۔ اب ان کے متعلق کیا گمان ہے؟ کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، غلط وہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی طریقہ نبی کا، ہمارے پاس بھی طریقہ نبی کا، ہم اس طریقے کے مطابق چل کر پیغمبر کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، وہ اس طریقے پر چل کر پیغمبر کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، وہ اس راستے سے جنت میں جائیں گے، ہم اس راستے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ نمازیں 5 فرض ہیں چودھری، نمازیں 5 فرض ہیں۔ فجر تلاوت والی، زور سے پڑھنے والی، ظہر اثر دھیما پڑھنا ہے، مغرب عشاء زور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان نمازوں کے اندر جو قرات کی جاتی ہے تلاوت، یہ تلاوت بھی ہمیں پیغمبر کے بیان سے، پیغمبر کی تعلیمات سے ملی ہے۔ کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ تو ہمیں بتلایا کہ قرآن پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کون سی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ اب اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ نبی کا طریقہ پہلے دیکھ لیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں فجر کی نماز کے متعلق 60 سے لے کر 80 آیات تک تلاوت کرنے کا معمول ملتا ہے۔ 80 آیاتوں کا کیا مطلب ہوا؟ سورہ یاسین کے اندر 84 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 84 آیات ہیں۔ ہمارے نبی سے مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھنے کا معمول ملتا ہے، تقریباً اس کے اندر 40 کے لگ بھگ آیات ہیں۔ ہمارے نبی سے جمعہ کی نماز کے اندر سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ پڑھنے کا معمول ملتا ہے، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون پڑھنے کا ہمیں عمل ملتا ہے۔ لمبی لمبی صورتیں یہ پڑھنے کا عمل ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں کی کمزوری کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے حکم دے دیا کہ جو 26واں سپارہ ہے اس سے لے کر 30ویں سپارے تک کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ اس کے اندر صورتیں چھوٹی ہے، بانٹ دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک فجر کی نماز میں پڑھو، یہاں سے لے کر یہاں تک عشاء کی نماز میں پڑھو، اور یہاں سے لے کر یہاں تک مغرب کی نماز میں پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب مغرب کی نماز مختصر عام طور پر ہوتی ہے، عشاء کی نماز مغرب کے مقابلے میں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز مغرب کی نماز کے مقابلے میں تھوڑی اور لمبی ہوتی ہے۔ اب میں اور آپ بچپن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی صرف اسی تعلیم پر چلتے ہیں۔ کیا ہے؟ آخری 10 صورتیں الم تر کیف سے لے کر والناس تک، ہماری پوری زندگی مغرب کی نماز میں یہی صورتیں ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز میں سورۃ البروج سے لے کر یہاں تک کی صورتیں ہوتی ہیں، سورۃ الفیل سے پہلے تک، اس سے نہ پیچھے جائیں گے اور نہ ہی آگے جائیں گے۔ اور فجر کی نماز میں وہاں 26ویں سے لے کر اما پارے کی سورت تک پہنچ جاتے ہیں، ہماری زندگی اس میں گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حکم سرکار نے کیوں دیا؟ آسانی کے پیش نظر سرکار نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے علاوہ پڑھ نہیں سکتے، تم اس کے علاوہ پڑھ نہیں سکتے۔ اب سرکار کا ایک حکم تھا، آسانی کے پیش نظر ہم نے اس پر ایسا ٹیک لگا لی، تکیہ لگا دیا کہ اگر کوئی بندہ ان صورتوں کے علاوہ صورتوں کی نماز میں تلاوت کرتا ہے اس کو لان تان کی جاتی ہے۔ لیاری 63 ٹاؤن کے اندر بڑی مسجد ہے، اس کے اندر میں نے مغرب کی نماز پڑھائی، مستند عالم دین ہیں ان کے امام، میں نے سورۃ الرحمن کے درمیان سے 4 آیات کی تلاوت کی، اس مولانا نے مجھے کہا نماز بہت اچھی پڑھائی پر سنت کے خلاف پڑھائی۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی
جیسے ناک والا نکٹوں کی بستی میں آ جائے، اعتراض بنتا نہیں پر اعتراض کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک بندے کے لیے ایک وقت میں پیغمبر کا پورا طریقہ اپنانا ممکن نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کبھی بیٹھ کر سوچو سرکار کی زندگی میں جتنے بھی طریقے تھے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس طریقے کو زندہ کر لو، تاکہ جو ہمارا اقرار ہے کہ پیغمبر کے تمام طریقوں پر ایمان عمل سے وہ بات بھی ظاہر ہو جائے. ارے سمجھ آپ حضرات کے سامنے 25 دسمبر 2021 کو جو قرآن کریم شروع کیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہی تھا. ایک مقصد یہ تھا کہ آپ میں سے اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ نماز مغرب عشاء یا فجر ان صورتوں کے ساتھ خاص ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. 8واں سپارہ کھولیں، 8واں سپارہ جب آدھا ہو جاتا ہے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف، آدھا سپارہ 8ویں کا اور پون سپارہ 9ویں پارے کا، تب جا کر ختم ہوتی ہے. ہمارے نبی سے مغرب کی نماز میں یہ سورت پڑھنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. پون پارا آدھ پارا گویا کہ سوا پارا. ٹھیک ہے. پڑھنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس انداز سے وہ پڑھتے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا، لیکن سرکار نے پڑھا امت کو سبق سکھلانے کے لیے کہ نماز ان صورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. نماز کے اندر پورا قرآن پڑھا جائے، نماز کے اندر پورا قرآن پڑھا جائے. اب جب میں نے یہاں پر اللہ کا نام لے کر شروع کیا مجھ پر لان تان اعتراضات کی بھرمار، یہ وہی ناک والا اور نکٹوں والی بات ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. آپ نے نہیں سنا، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ حکم ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے نہیں سنا، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ حکم ایسا ہوگا. اس بنیاد پر مناسب سمجھا آپ حضرات کو بتلا دیا جائے کہ نماز کے اندر یہ لمبی لمبی قرات کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے ہمارے دماغ صاف ہو جائے. ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی ہے، مختصر بھی تو پڑھی ہے. سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص ہمارے نبی کا ڈیلی بیسس پر معمول تھا، فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پڑھے جی بسم اللہ جائز ہے. فجر کے اندر جمعے والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں سپارے کے اندر موجود سورہ الف لام میم سجدہ پوری سورت ایک رکعت میں تلاوت فرماتے، دوسری رکعت کے اندر 29ویں سپارے میں موجود سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے. یہ ہمارے نبی کا معمول ہے. جب یہ ہمارے نبی کا معمول ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر آپ کو قرآن کریم کے دیگر رکوع یا تلاوت سنائے تو پہلے جا کر آپ معلومات کر لیا. اب چونکہ موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے تو مجھے ڈر ہے کہ میرے خلاف بھی فتویٰ لینے جائیں گے تو لازماً جائیں. میں نے آپ کو منع نہیں کیا، جائیں، لیکن فتویٰ لیتے ہوئے آپ ان کو پوری صورتحال بتلا بھی دیجئے گا. جہاں پر امام کے متعلق حکم آیا کہ امام مقتدیوں میں سے سب سے کمزور مقتدی کا لحاظ کرے، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن 12-13 سال کے امامت کے تجربے میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ میں اما پارے سے باہر نہیں نکلا. 12-13 سال مذاق نہیں ہے. فجر کے اندر میں نے سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات میں بھی نماز ختم کروائی، ہاں، اور مغرب کے اندر سورۃ الکافرون کے بھی 2 حصے کروائے. کیا مقصد تھا؟ پیچھے معذور ہیں، تنگ نہ ہو. لیکن جن معذوروں کا خیال رکھا گیا ان کو میں نے نوٹ کیا. وہ معذور صرف نماز کی حد تک ہے. شناختی کارڈ کی لائن میں 2 دن کھڑے رہتے ہیں، راشن کی لائن میں 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد کے اندر آ کر ان کی نانی مر جاتی ہے، مولانا نے نماز لمبی پڑھا لی. یہ تو بکواسات ہیں، یہ تو قرآن سے بھگانے والی بات ہے. اس بنیاد پر بغیر کسی سے مشورہ کیے
نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا یہ عمل شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس پر لوگوں نے اعتراض کیا. آج مجھے وہ بھائی اپنا یہ نور ولی صاحب ہے, انہوں نے توجہ دلائی کہ لوگوں کو مسئلہ بتلا دیں یہ کوئی حرام نہیں ہے, یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. جب ہم حرم جائیں گے نا آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ تلاوت کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے. جب وہاں پر کھڑے ہو کر اب جو یہاں والے سورہ کافرون سورہ فلق کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں, جب وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو پیٹ میں مروڑ آتی ہے, یار مولانا نے آج بہت لمبی نہیں کر دی ہے. ٹھیک ہے. عادت بگڑی ہوتی ہے, عادت کو سنوارے. اللہ نے 30 پارے کا قرآن اتارا ہے. 30 پارے کا قرآن. کتنا؟ 30 پارے کا قرآن. جب 30 پارے کا قرآن اتارا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس 30 پارے کے قرآن کو الماری میں سجایا جائے یا رمضان کے اندر ختم کیا جائے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھیں. بات نمبر 4, اس قرآن کا حق ہے کہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ ختم کیا جائے, اور ہم اس حق سے غافل ہیں. کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر ختم ہوتا ہے تو وہ تو قاری کا ہوتا ہے, پڑھانے والے کا. آپ لوگوں کو تو نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. پھر جب رمضان کا مہینہ آتا بالکل اچانک آ جاتا ہے, آتا ہے نا. اب پورا سال سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس, چھوٹی چھوٹی سورتیں عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں. جب یک قدم آگے مجھ جیسا کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر پیچھے والوں کی ٹانگیں یوں کامتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ پریکٹس کے لیے 2 مہینے پہلے بلکہ 3 مہینے پہلے آپ کو 10-10 منٹ کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ہو دماغ کے اندر اور پتہ چلے کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. ارے اس پر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بھلے تکلیف ہو, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو میرے سامنے آ کر بتلائے, میں اس کو جگہ بتاؤں گا حضرت والا فلاں جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی, آج یہاں پر کھڑے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ میں عوامی نمائندہ ہوں. ٹھیک ہے. کوئی گاڑی کوئی بائک نہیں, روڈوں پر چلتے ہوئے سب کو دیکھتا ہوں کہ کون کس کنڈیشن میں کہاں پر کھڑا ہے. نانی کم مر جاتی ہے نماز کے اندر, اس بات کو دماغ سے نکال. ہم یہاں پر کیوں بیٹھتے؟ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں کہ مسائل جا کر لوگوں کو بتلائیں. اللہ کے نبی کی تعلیمات سے مکمل طور پر استفادے کے لیے لازم ہے ہمیں پیغمبر کی پوری تعلیمات کا اندازہ ہو. آدھی بات سن لیتے ہیں, زندگی گزارتے. اب مثال کے طور پر یہاں سے لے کر یہاں تک سارے ماشاءاللہ ہٹے کٹے جوان ہو کے نہیں, لیکن نفل پڑھیں گے بیٹھ کے. کیوں؟ پیغمبر نے بیٹھ کے پڑھا. وہ ظالموں پوری بات تو کسی سے معلوم کر لیتے. پیغمبر نے نفل بیٹھ کے کب پڑھا؟ جب پیغمبر کی عمر ہوئی تھی 62 سال. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 62 سال. اگر آپ کو پیغمبر کی سنت کو اتنا ہی زندہ کرنے کا شوق ہے تو پیغمبر کا دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا, آپ بھی دان توڑوا کے دکھاؤ نا. میٹھا میٹھا ہڑپ, کڑوا کڑوا تھو. یہ من پسند کا دین, اپنی مرضی کا دین نہیں چلے گا. بھائی نماز کے اندر 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 قیام, نمبر 2 رکوع, نمبر 3 قاعدہ, نمبر 4 سجدہ. آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی, قیام گیا, رکوع گیا, ثواب میں کمی آ گئی کہ نہیں؟ اور اگر پیغمبر نے کیا ہے, اللہ نے کروایا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے, اگر کوئی معذور ہے اس کے لیے بھی ہدایت نبوی موجود ہے. ہٹے کٹوں کے لیے تو نہیں. سرکار نے 41 سال 42 43 سے لے کر سرکار نے 60 61 سال تک کھڑے ہو کر نماز پڑھی. آپ نے سرکار کے متعلق نہیں سنا کہ اتنا لمبا کھڑا ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک میں کھڑا ہونے کی وجہ سے سوجن آ جاتی تھی. وہ روایت آپ کو کیوں نہیں یاد آتی؟ ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھانجے ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی. ان کی خالہ سرکار کی بیگم. عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک دن میں نے یہ سوچ کر کہ سرکار آج یہاں پر میری خالہ کیا رات گزاریں گے, میں ذرا سرکار کی رات کی نماز کو چیک کرتا ہوں, سرکار کیا پڑھتے اور کتنا پڑھتے ہیں. اور جیسے سرکار اٹھے دیکھتے میں بھی آ کر
سرکار کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو سرکار نے جو ہے دائیں طرف کھڑا ہو گیا, سرکار نے میرا کان پکڑا اور مجھے دوسری طرف کھڑا کر دیا. کیا پڑھا سرکار نے؟ سورہ بقرہ شروع کی. عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں سوچ رہا ہوں ابھی رکوع میں جائیں گے, بقرہ ختم, سورہ آل عمران شروع کر کے ابھی رکوع میں جائیں گے, نہیں آگے چلے سورہ نساء ابھی جائیں گے, نہیں 6 پارے سرکار نے ایک رکعت میں پڑھے. کتنے؟ اور پھر جتنی لمبی رکعت اتنا ہی لمبا رکوع بھی کیا. یہ سرکار کا عمل تھا, یہ سرکار کا عمل تھا. چاہتے سرکار تو رات کو بیٹھ کے پڑھ لیتے, نفل تھی نا, لیکن نہیں, ایسا نہیں کیا گیا. بات نمبر 3, یہ سامنے کرسیاں ہیں, یہ مسلمانوں کی مسجد ہے, بولو الحمدللہ. کرسیوں پر عبادت عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں ہوتی ہے, مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں نہیں. یہ کرسی یہ آخری درجہ ہے مجبوری کا, اس موقع پر استعمال کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سا موقع ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کی کمر میں راڈ ڈلا ہوا ہو کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا, کسی کا اتنا موٹاپا ہے کہ زمین پر بیٹھنا اس کے لیے ناممکن, اس کے لیے کرسی جائز ہے. کوئی ایسا بندہ ہے کہ ایسا ڈاکٹر حکیم جو مسلمان ہو اور نماز کی اہمیت کو جانتا ہو, وہ مریض سے کہے کہ تم نے زمین پر نہیں بیٹھنا, تو ان 3 صورتوں میں کرسی پر بیٹھنے کی گنجائش ہے. وگرنہ اگر تھوڑا بہت مرض ہے تو کرسی کے مقابلے میں زمین پر بیٹھنا ہے. اگر ایک بندہ کھانا کھاتا ہے زمین پر بیٹھ کر, نماز پڑھتا ہے کرسی پر بیٹھ کر, اس کی نماز جائز نہیں. ایک بندہ ہگنے کے لیے لیٹرین میں بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نماز کے لیے کرسی پر جاتا ہے, اس کی نماز جائز نہیں. یہ اس صورت میں ہے جب زمین پر بالکلیہ طور پر ہم نہ بیٹھ سکیں, بامر مجبوری کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے. اتنی بات سمجھا گئی؟ کرسی پر بیٹھنے کا مسئلہ واضح ہو گیا. بعض ہمارے مسلمان کرسی پر بیٹھیں گے, عجیب و غریب فنٹریاں, کیا جی پیچھے کرسی رکھی ہوئی ہے, اور جب امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کا وقت آئے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے, رکوع میں جانے کا وقت آئے گا ٹیڑھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کس نے بتایا. نماز کے اندر اصل چیز سجدہ ہوتا ہے, نماز کے اندر اصل چیز سجدہ ہے, سجدہ. اگر کسی بیماری کی وجہ سے انسان سجدہ نہیں کر سکتا, اس بندے کا قیام بھی معاف, اس بندے کا رکوع بھی معاف, اس بندے کا باقی اراکین بھی معاف. اب سب کچھ اشارے سے کرے. ٹھیک ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ عمل کثیر ہے. عمل کثیر کا کیا مطلب؟ اگر نماز کے دوران ایسا کام کیا جائے, اگر کوئی دیکھنے والا دیکھ کر سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں, اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, نماز ادا ہی نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر جائے وہ سامنے کرسی کے اوپر اٹھک بیٹھک کرے, اور دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ حضرت نماز میں نہیں, وہ خوش ہو رہا تھا ماشاءاللہ جی, کیا ہم نے تو بہت بڑا تیر مار دی, بہت بڑا تیر مار. یہ بات اپنے ذہن میں رہے گی, یہ بات ذہن میں رہے گی. نمبر 4, یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کرسی ہے نا معذور کے لیے, چلو جی آخری درجہ راڈ ڈلا ہوا ہے, یہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے, تو بالکل کونے میں کھڑا ہونا. یہ کرسی والے احباب کرام بزرگان دین سینٹر میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ اب وہ کرسی کے اس طرف والا اس طرف والا, ان دونوں کی ترتیب خراب ہو گئی, صف ٹیڑھی ہو گئی. صف ٹیڑھی ہو گئی, اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے. 2 صفوں پر خدا کی خصوصی نظر, ایک مجاہدین کی وہ صف جو میدان جہاد کے اندر ہوتی ہے, اور دوسری یہ صف جو نماز کے لیے ہوتی ہے. ان دونوں صفوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, یہ صف سیدھی ہوگی تو فرشتوں کی دعا ہوگی. حضرت عمر کا دور تھا, حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ میں نیزہ پکڑ کر صفوں کو سیدھا کرواتے تھے. اس کرسی کی خرابی نظر آ گئی؟ بولو آ گئی. پھر اس کرسی میں سے بھی وہ والی کرسی جو ہے, وہ سامنے والی, وہ والی. اب جب یہ والی کرسی ہے, اب ہمارے حضرات مسئلہ پوچھتے نہیں,
اور جب بتلانے پر آئے تو تشریف فرما نہیں ہوتے، اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سجدہ صرف زمین پر جائز ہے، سجدہ صرف زمین پر جائز ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا اگر آپ ماتھا نہیں ٹیک سکتے تو زمین سے کسی بھی چیز کو بلند کر کے اس پر ماتھا بھی نہیں ٹیک سکتے۔ عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا، طبیب نے منع کیا، آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ حضرت انکار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سجدہ نہ کرو، کہا کہ چلے چند دن کسی اینٹ پر اونچی چیز پر سجدہ کر دیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو سجدہ جائز ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس کرسی پر بیٹھنا ہے اس میں بھی اسی کرسی والے احکامات، یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھنے والا سمجھے کہ میں تو ڈائریکٹ اللہ میاں کے پاؤں میں چلا گیا، نہیں، اشارہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اشارہ۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں آگے۔ اب ہماری شریعت کا حکم ہے آپ نے اٹیک نہیں کرنا، آپ نے اٹیک نہیں کرنا، لیکن اٹیک نہیں کرنا، اب سوال یہ کہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اس کے لیے بہترین طریقہ آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ سمجھ لیں، اور مسئلہ سمجھنے کے بعد آپ حضرات ان لوگوں کو جا کر بتلائیں تو حضور والا جو طریقہ آپ کا ہے، مثال کے طور پر آسان طریقہ ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، جتنے کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہیں ان کے اوپر 200-300 کا خرچہ کر لیں، ان کو کھانے پر لے جائیں۔ اگر یہ کھانے پر زمین پر بیٹھ گئے نا، آپ ان کو فتویٰ دے دیجئے گا آپ کی کرسی پہ نماز جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے بھیا؟ وہ جوان آدمی تو کچھ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، کرسی پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ کرسی پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ آئے سمجھ؟ لوگوں کو مسائل بتلانے میں اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر طرح طرح کے اعتراضات ہیں۔ اگلی بات سنیے جی، آذان۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو ابھی آج مروری نے جو یاد دلائی میں نے کہا چلو دوہرا دیتے۔ آذان مسجد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آذان مسجد میں ہوتی ہے، آذان کا جواب، آذان ایک دعوت ہے اور دعوت قبول کرنے کا حکم ہے، یعنی آذان کا جواب دینا ہے، آذان کا جواب دینا ہے، سنت ہے۔ کب؟ جب آپ مسجد سے باہر ہو، جب آپ مسجد سے باہر ہیں۔ اگر آپ پہلے سے مسجد میں موجود ہیں، مسجد سے مراد چپل اتار کر اندر آنے والی جگہ، جب آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، آپ دعوت سے پہلے ہی تشریف لے آئے، اب آپ کے لیے جواب دینا لازم نہیں، اگر دے دیں تو ثواب ملے، ٹھیک ہے؟ بعض ہمارے صوفی بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اگر اس اذان کے موقع پر اگر کوئی بندہ بات کرے ان کے یہاں کفر ہوتا ہے۔ ہم نے تو بڑوں سے سنا ہے اذان کے دوران باتیں کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قبرستان میں باتیں کرنے والے کو، باتھ روم میں باتیں کرنے والے کو اپنا ایمان نصیب، خدا کا واسطہ ہے، ساری فضول باتیں۔ بیت الخلاء میں بات نہ کرنے کا حکم فرشتوں کے اکرام کی وجہ سے ہے کہ جب انسان لباس اتارتا ہے تو مخلوق خدا یہ جو پاکیزہ ہے یہ باہر رک جاتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے۔ بات کریں گے ان کو لکھنے کے لیے اندر آنا پڑے گا، بات کرنا جائز ہے۔ اب مجھے بتائے ایک بندہ اندر جائے، صابن لگائے اور پانی ٹینکی میں سے ختم ہو جائے، اب اس کو کیا حکم دو گے؟ اندر مرتا رہے، بات نہیں کرنا۔ دین اتنا سخت نہیں ہے، خدا کا بس، اس میں دین اتنا سخت نہیں ہے، نہ اس کو سخت بنا۔ اب ایک بنتا ہے نماز کے لیے مسجد میں آیا، اذان ہو رہی ہے اور وہ سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ گاڑی کے نیچے آنے والا ہے، وہ بات نہ کرے، آپ کے فتوے کے مطابق اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کس نے کہہ دیا؟ اتنا مشکل ہمارا دین نہیں ہے، اتنا مشکل ہمارا دین نہیں ہے، اس کو مشکل نہ بنایا جائے، اس کو مشکل نہ بنایا جائے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ماں کی گود سے جو سیکھ لیا، پھر محلے والوں سے جو سیکھ لیا، اسی پر پوری زندگی تکیہ لگاتے ہیں، جب کوئی نئی بات آ جاتی ہے نا، یہ بھی دین میں یہ بھی دین میں، آپ آگے سے کیا کریں؟ آپ بھی انسان ہیں، تو پھر تاکہ اس کا منہ بند ہے، ٹھیک ہے؟ اس بنیاد پر اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں، یہ مسائل ہیں، مسائل ہیں، ایسے تو نہیں فرمایا گیا ایک بندہ 100 رکعت نوافل پڑھے اور ایک بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھے،
اللہ کے کاغذوں میں یہ اوپر ہے وہ نیچے ہے. نہیں سمجھا؟ ایک باب سیکھ لے. باب کا مطلب مثلا وضو کا پورا مسئلہ، اس کے مسائل سیکھ لیے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب، یہ طریقہ، اتنا سا باب سیکھ لے. ایک بندہ 1000 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ کو یہ پسند ہے اس کے مقابلے سے. علم اتنا ضروری ہے، علم اتنا ضروری ہے. آج کے بعد آپ سے میری گزارش ہوگی اعتراض نہ کیا کرے لوگوں پر. جی بس آپ نے تو مروا ہی دیا یار. ایک یہاں پر ہے، وہ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے نا. ہمارے بزرگوں نے لکھا آگے بڑھو یا راستہ چھوڑو. آگے بڑھو یا راستہ چھوڑو. ابھی پیچھے ندی کے کنارے رہ کر آئے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کرتے تھے یہ ایک لمبی کارگزاری ہے. اب یہاں پر آ کر اللہ کے فضل سے یہ زمینوں کا پراپرٹی کا کام ہے، چٹے کپڑے پہننا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لوگوں نے کر کے ملنا شروع کر دیا. تو یہ آدھے سے زیادہ مولوی ہے، آدھے سے زیادہ مولوی ہے. اعتراض نہ کیا کریں، دل دکھتا ہے. اور کئی مواقع پر آج بھی میرا عشاء کے اندر وَلَضَّالِّينَ کے بعد پورا میرا وہ تھا، مائنڈ تھا کہ وہی آخری والی 10 صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھ لوں، کیونکہ وہ صاحب تشریف فرماتے نماز کے. ایک حد تک انسان اعتراض بھی برداشت کرتا ہے، اگلا ہوئی بالکل جاہل، اس کو آدمی کیسے سمجھائے. ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کوئی بندہ راہ راست سے اگر بھٹک گیا یا رک گیا نیک کام سے، خدا کی ذات کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آ کر مجلس میں بیٹھتا تھا. کافی دن ہو گئے. ایک دن حضرت نے موڈ میں آ کر کے دیا برخوردار، کافی عرصہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے، تو داڑھی تو رکھ لو. اگلے دن سے وہ بندہ آنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. حضرت والا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ توا ٹھنڈا تھا روٹی کچی رہ گئی. توا ٹھنڈا تھا روٹی کچی رہ گئی. توا ٹھنڈا تھا روٹی کچی رہ گئی. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیا کوئی بڑا کام کرنے کو جائے، اس قسم کے خناس بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ انسان کا مائنڈ سارا کا سارا خراب کر دیتے ہیں. لہذا اللہ کا فضل، اللہ کا کرم سمجھ کر اگر کوئی نیک کام کر رہا ہو روڑے نہ اٹکائے جائے. بعض لوگوں کو مجھ پر یہ اعتراض بھی ہے، داڑھی کے اوپر بات ہوتی ہے تو جناب والا داڑھی کے اوپر بات نہ کروں تو کس پر کروں؟ اٹھاؤ انبیاء کی تاریخ. اللہ نے جتنے نبی بھجوائے، جس قوم کی طرف بھجوائے، اس قوم کے اندر پائی جانے والی برائیوں کے سدے باب کے لیے اس نبی کو معجزہ دیا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اگر وہ عصا والا دیا یا یہ والا دیا تو جادو کا زور تھا، اللہ نے اس کو توڑ کے دے دیا. حضرت عیسیٰ کو اگر اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مادر زاد نابینوں کی آنکھ پر ہاتھ مار دیتے، برس والا ٹھیک کر دیتے، اس زمانے میں طبا حکیموں کا زور تھا، اللہ نے معجزہ دیا. ہمارے پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا، قرآن کریم کا معجزہ ہے نا. تو قرآن کریم کا معجزہ کیوں دیا؟ کہ عرب کے لوگ اپنے علاوہ سمجھتے تھے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، اللہ نے وہ معجزہ دیا. تو یہ بحیثیت پیغمبر کا وارث ہونے کے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جو برائی دکھے اس برائی کے سدے باب کے لیے اس کے متعلق بولا جائے. کیوں؟ اگر نہیں بولیں گے آپ لوگوں کی پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ بعد میں جا کر نجی محافل میں کہتے ہیں 14ویں صدی کے مولویوں سے اللہ بچے. آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں نا، حالانکہ یہ حدیث میں تو نہیں آیا، اور بعض ظالم اس کو بھی حدیث پاک سے جوڑ دیتے ہیں. بعض آگے سے یوں بھی کہنے کو آتے ہیں کیا کہ جی کل قیامت والے دن مولانا آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا. وہ جاہل کے بچے، وہاں تو شلوار قمیض نہیں ہوگی، کہاں سے پکڑے گا؟ لیکن جب یہاں پر بتلانے کی بات آتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں وضاحت کے طور پر اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ رکاوٹ نہ بنا کریں. ٹھیک ہے. آپ لوگ ایک بات میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ حدیث رسول میرے سامنے ہے، یہ ممبر رسول پر اس کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. آپ لوگ میرے متعلق جو کچھ بھی کہتے ہو نجی مجالس کے اندر، اللہ کی قسم وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے یا بھول جائے. وہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں نا، دیواروں کے، یہ بات یاد رکھیے گا جو باتیں آپ کہتے ہیں. اب یہ باتیں اولا نہ کہا کرے، اور اگر کہتے ہو تو میرے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو.
کیونکہ خدا کی قسم میں انسان ہوں، میرا دل بہت کھٹا ہوتا ہے، بار بار دعائیں بھی کرتا ہوں لیکن بہت مشکل ہوتی ہے۔ لہذا بکواسات نہ کیا کریں، جو کر رہے ہیں جو کرتے ہیں پتہ ہے، آپ کہتے ہیں میں بنا بتا دوں پھر وہ ذلیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اپنی نمازوں کا جنازہ نہ نکال، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو تکلیف ہے، ہم نے یہاں پر نکاح پڑھایا، اس نے کہا کہ 32 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، نکاح پڑھایا 32 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ ہمارے نمازی پرانے کچھ محلے جا یہاں سے اتنا لمبا فتویٰ لکھ کر لے کے گئے، کہاں پر؟ مفتی ظہور علی خان صاحب کے پاس، کیونکہ ذرا مزاج کے سخت ہے۔ جانے والوں کا مدعا یا مقصد کیا تھا کہ وہ فوراً کفر کا فتویٰ ٹھوک دیں گے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ نے ان کو ذلیل کروانا تھا، خان کا ڈنڈا ان کو موتی میل تک ہنکا کے واپس لایا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی سے جا کے پوچھو نا، اگر میں نے غلط کیا تو میں معافی مانگوں گا، اگر میری غلطی ہے تو معافی مانگوں گا۔ اس طرح کی حرکتوں سے کئی مواقع پر نیک کام کرنے کے لیے انسان کا دل تیار نہیں ہے۔ آگے بڑھو یا راستہ چھوڑو، آگے بڑھو یا راستہ چھوڑو۔ تو یہ قرآن کریم کا جو ترتیب، یہ جو درس، ہاں اگلی بات، بہت سارے ساتھیوں کو پریشانی ہے، درس بہت لمبا ہوتا ہے۔ جناب والا آپ کی عقل ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی، زمین پر گراؤنڈ لیول پر آ کر سمجھانے کے لیے وقت تو لگتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے یہاں بیٹھ کے آپ سے بھیک مانگی ہوں، اپنے گھر کے مسائل گنوائے ہوں، اپنے مسائل آپ کو بتائے ہوں، تو میں مجرم ہوں آپ کے فائدے کے لیے، حالانکہ اس چیز کی تنخواہ نہیں ملتی، اس چیز کی تنخواہ نہیں ملتی۔ جو تنخواہ مسجد کے اندر ملتی ہے وہ کس بات کی؟ امامت کے لیے وقت دینے پر، یہ تو اضافی نفلی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے بدھ کی چھٹی کو اپنی کینسل کیا، مجلس رکھی، جمعرات کی چھٹی کینسل کی، مجلس رکھی، ہاں ہفتے کے 5 دن، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں اجازت ملتی ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ وقفہ دینے کی، اس کے باوجود کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ باہر کا جو ماحول ہے دینی اعتبار سے کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہے۔ تو لب لباب خلاصہ یہ، جہاں پر کوئی اچھا کام ہوتا ہوا دیکھیں حوصلہ افزائی کریں، نہیں ہو سکتی زبان کو بند کریں۔ اللہ باقی انشاءاللہ پہلے صف میں چھوٹے بچے، ہاں بھائی دیکھو یہ مسئلہ ہے،